جو گھر میں سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا لڑکا ہو یا منجھلا لڑکا ہو یا چھوٹا لڑکا ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے معنی پہ اب باپ کے زمین پہ قبضہ کر بیٹھتا ہے، اور جب بھی کوئی سے کوئی سوال کرتا ہے دندناتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول کی بغاوت میں اتر آتا ہے اور مخالفت کرتا ہے جرأت کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ، اس کو تقسیم ہونے نہیں دیتا ہے۔ 9% بہن معاف کرتی ہے، مگر جو صورتحال ہے شاید اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ قابل عزت احترام صدر جلسہ، علماء کرام، فضلاء عظام، سامعین و سامعات، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پہ آؤں، جو موضوع ہے وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطیاں، اس موضوع کے سرد میں آنے سے پہلے تمہیدی طور پر چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور جس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس زمین پہ اس لیے پیدا کیا کہ ایک آخرت آئے گی، وہ دن آئے گا اور اس میں حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ اسی کے پس منظر پہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب۔ ہر نفس، کوئی بھی نفس اس وقت تک دنیا سے جدا نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے مکمل طریقے سے اس کو سمیٹ نہیں لے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے، کہہ رہے ہیں فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اے ایمان والو، مسلمانوں، مجھے ماننے والے، لہذا رزق کے تلاش میں سب سے احسن طریقہ اختیار کرو، وہ طریقہ جسے کتاب نے عطا فرمایا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں 3 دفتر ہوں گے۔ پہلا دفتر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، دیوان لا یعبع بہ اللہ، ایک دیوان، ایک دفتر ایسا ہوگا جسے اللہ رب العالمین اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی معاف کر دے گا۔ وَهَذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ، یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق بندہ اور اللہ سے ہے، حقوق اللہ کو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ دوسرا دفتر وہ ہوگا کہ لا يتركه اللہ، جس سے اللہ چھوڑے گا نہیں، اس کا پائی حساب آپ کو دینا ہوگا۔ تیسرا دفتر لا یغفر اللہ، جس سے اللہ بخشے گا نہیں، وہ ہے شرک کا مسئلہ۔ میرے بھائیوں، وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا فرض عین ہے، اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے صرف 3 آیت میں، بلکہ ایک آیت چھوڑ دو تو مکمل فرض کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے، صرف 4 آیت میں اللہ رب العالمین نے فرائض کے تمام مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ شریعت میں جب کوئی احکام نازل کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو کوئی پیغام سنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختصر انداز میں قرآن میں اس کو بیان کرتا ہے اور نبی کے حوالے کر دیتا ہے، وحی کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے اس کی تکمیل، اس کی شرح، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مگر 2 مسئلے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بذات خود اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ایک مصارف الزکوٰۃ کا مسئلہ ہے اور دوسرا میراث کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بذات خود قرآن مجید میں
اپنے الفاظ کے ساتھ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اس بات کی دلیل ہے لوگوں کہ میراث کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے. یہ رب کی طرف سے یہ اعلان ہے. اللہ رب العالمین نے 3 آیت کے آخر میں 3 طرح کی باتیں فرمائی ہے. پہلی آیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے. آپ سب جانتے ہیں، علماء سب جانتے ہیں فرض کا معنی کیا ہے. فرض کا معنی یہ ہے اگر کریں گے تو نیکی ملے گی، اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کے ہاں سزا قبول کرنی پڑے گی، آپ کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ فرض کا معنی ہے. فریضۃ من اللہ، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، کسی نبی کی طرف سے نہیں ہے، کسی ولی کی طرف سے نہیں ہے. فریضۃ من اللہ، جس رب نے، جس خالق کائنات نے انسان کو بنایا ہے اس انسان کے رب کی طرف سے یہ فرض ہے. لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ شکوک شبہات پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو نظام دیا ہے میراث کا یہ مجھے لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور اللہ رب العالمین صاحب حکمت ہیں. اس کی کوئی بھی بات، اس کا کوئی بھی نظام، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جسے معلوم ہوا، جس کو نہیں معلوم ہے اس کو نہیں معلوم ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے بعد فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ فرائض کے جو احکام ہے یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. ابھی فرما رہے تھے ایک شیخ کہ اللہ نے آمرا نہیں کہا، اللہ نے حکم دیا نہیں کہا. وصیۃ من اللہ، وصیت کہتے ہیں اس حکم کو جس میں امر بھی ہو، تاکید بھی ہو، جس میں دباؤ ہو، جس کی چاہت ہو جذب کے ساتھ. وصیۃ من اللہ، یہ فرائض کے نظام اللہ کی طرف سے وصیت ہے. پھر اللہ نے فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ جاننے والا ہے کس کو کتنا دینا ہے، بیوی کا حصہ کتنا ہے، ماں کا حصہ کتنا ہے، بیٹا کا حصہ کتنا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. کس کی حاجت کتنی ہے اس علم کے مطابق اللہ رب العالمین فیصلہ کیا ہے. لہذا اس میں انگلی کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آخری آیت میں جو تیسری آیت ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا یبین اللہ ان تضلوا، یبین اللہ لکم ان تضلوا. اللہ رب العالمین تمہیں بیان کرتا ہے میراث کے نظام کو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. میرے بھائیوں، علم کا وراثت کا مسئلہ یہ کوئی اہم آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ہر کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا اس کو ہونا ہوگا، سوال پوچھے گا، جواب دینا ہوگا. مگر میں جس جہت پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جس بات میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ بات ان لوگوں کے لیے ہے، ان اللہ کے نیک، اللہ کے ان پارسا بندوں کے لیے ہے جو میراث کو تقسیم تو کرتے ہیں مگر جانے انجانے میں وہ چند غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. ان کی جو غلطیاں ہوا کرتی ہیں کچھ غلطی عقیدے کے تعلق سے ہیں اور کچھ غلطی فقہی مسائل کے تعلق سے ہے. پہلی غلطی جو مسلمان کر جاتے ہیں وراثت کی تقسیم میں وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ وراثت کی اس نظام کو، تقسیم ترکہ کے اس نظام کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے بغض رکھتے ہیں، اس سے نفرت رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بھلا ایسا نظام کیوں نازل فرمایا؟ ہم کو بہنوں کو دینا پڑتا ہے، ماؤں کو دینا پڑتا ہے، دادیوں کو دینا پڑتا ہے، فلاں کو دینا پڑتا ہے. یہ نظام اگر نازل نہیں کرتا تو سارے مال ہم بٹور لیتے. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے نواقض الاسلام جو عشرہ ہیں، نواقض الاسلام صرف عشرہ نہیں ہے، اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں صرف 10 نہیں ہیں. محمد بن عبد الوہاب نے اپنی چھوٹی سی کتاب میں اہم صرف 10 کا ذکر فرمایا ہے. اس میں ایک یہ ہے من ابغض شیئا مما انزل اللہ وان عمل به فقد کفر. اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کسی حکم سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل پیرا کیوں نہ ہو، وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں،
बड़ा मसला संगीन है। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आप तमाम से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों, विरासत को तकसीम करो और सबको उनका हक पहुँचाओ, लेकिन अल्लाह के इस अहकाम से राजी हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी सादत के लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी कामरानी के लिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निज़ाम अता फरमाया है। मुसलमान नहीं बन पाएंगे अगर अल्लाह के हुक्म की मोहब्बत दिल में नहीं है, मुसलमान नहीं बन पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। रब की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ये कह देता कि मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ऐसा ना करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी ज़ात मुक़द्दस कसम के मोहताज नहीं है, इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कसम खा के कह रहा है, ऐ लोगों, तेरे रब की कसम, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका हाकिम ना बना ले, उसको निज़ाम का रहबर ना बना ले, उसको राह मुस्तकीम का सरदार ना बना ले, उसके अहकाम को तस्लीम ना कर ले। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसले पे फैसला सादर कर दे तो अपने दिल में तंगी ना पाए, दिल में कुशादगी पाए, दिल में फराख पाए, दिल में रजामंदी पाए और वयुसल्लिमू तस्लीमा, और शरह सदर के साथ उसको कबूल कर ले। ये है मुसलमान। लिहाजा मेरे भाइयों, विरासत, निज़ाम विरासत से बगावत मत कीजिए, वरना बहुत इम्कान है कि आप इस्लाम से निकल जाएंगे। दूसरी गलती जो होती है विरासत की तकसीम में, कई मुक़र्रिरीन ने उसको बयान किया, और वो ये है, बाप का इंतकाल हो जाता है, माँ का इंतकाल हो जाता है, साहिबे तरीका का इंतकाल हो जाता है, और इंतकाल के बाद तरीका तकसीम करने का कोई नामो निशाना भी नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। औरंगाबाद से एक मसला आया था हमारे दारुल-इफ्ता में, 1842 का है, 1842 की उसको वफात हुई है, और जाके 2023 में उसका फतवा मांगना आया। मेरे भाइयों, इंसान जब इंतकाल कर जाता है, जरूरी है बिला ताखीर उसके तरीका को तकसीम किया जाए। उसकी दलील आप उलमा सब समझ सकते हैं, आप जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हिकुल फराइद बिअहलिहा फमा बकिया फलिऔला रजुल ज़कर। साहिबे हक को उनका हक पहुंचा दो, और साहिबे हक को जिनका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई फुरूज़ मुक़द्दरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके लिए महदूद में मिक़दार में कुरान मजीद में कोई हिस्सा बताया है, उसका हिस्सा देने के बाद जो बच जाए उनके असबा तक पहुंचा दो। यहाँ जल्दी करने की बात कहाँ है? उलमा किराम जानते हैं, अलहिकुल फराइद, अलहिकु अम्र का सिगा है, वल अम्र अल अस्ल फिल अम्र अलल फौर। अम्र फौर का तकाजा करता है, जब हुक्म आए बिला ताखीर उस पर अमल करना है। इल्ला अन यदुल्ल दलील अला ताखीर, या एक कोई ऐसी दलील हो जो इस बात पर दलालत करे कि अम्र फौर के लिए नहीं है, फौरन नहीं है, ताखीर से भी कर सकते हैं। लिहाजा इंतकाल होने के बाद उसके तरीका को तकसीम करना जरूरी है, जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है कि इंसान मर जाता है, साहिब तरीका मर जाता है, और जो घर में सबसे बड़ा ताकतवर होता है, चाहे वो बड़ा लड़का हो या मंझला लड़का हो या छोटा लड़का हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस के माने पे अब बाप के जमीन पे कब्जा कर बैठता है, और जब भी कोई से कोई सवाल करता है, दंदनाते हुए किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की बगावत को उतर आता है और मुखालफत करता है, जुरात के साथ और बेदर्दी के साथ उसको तकसीम होने नहीं देता है। मुसलमानों, बहुत सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं, लेकिन सवाल यह है, आपको ताखीर करने का हक किसने दिया? किसने दिया? कौन है आप? कौन है आप? आपके बाप के तरीके में जो हिस्सा आपका है, वो हिस्सा आपके छोटे भाई का भी है, वो हिस्सा आपके बड़े भाई का भी है, और फिर बहनों का हिस्सा है। ताखीर किस बात की? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु मालु इम्रिन मुस्लिमिन इल्ला बितीबिन मिन नफ्सिही। किसी मुसलमान का माल उसकी रजामंदी के बगैर हलाल नहीं है, हलाल नहीं। आपका भाई मुसलमान नहीं है,
آپ کی بہن مسلمان نہیں ہے، آپ کی ماں مسلمان نہیں ہے، کون ہے یہ لوگ؟ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، خدا نہ خواستہ بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے عربی زبان میں، شریعت کی زبان میں، وہ انسان جس کے بلوغت سے پہلے اس کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا آپ نہ بنے، اللہ سے ڈریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما فانما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ میں میرے بھائی کا مال کھا رہا ہوں۔ میرے بھائی کتنے گناہ ہیں، ایک تو آپ کا بھائی یتیم ہے، چھوٹا ہے، قرآن کریم نے کہا جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھڑکاتا ہے۔ ایک یتیم کا مال ہے، دوسرا یہ ہے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے خونی رشتہ دار ہے، آپ کے ماں نے اس کو بھی جنا، آپ کو بھی جنا، آپ ان کے قریب رشتہ دار ہیں۔ صلہ رحمی کون کرے گا؟ صلہ رحمی کون کرے گا؟ یہی صلہ رحمی ہے کہ بھائی کو ان کے طریقہ سے محروم رکھا جائے اور کنڈی مار کر کے، میرے لفظ میں تھوڑی سی سختی ہے، کنڈی مار کر کے زمین پہ بیٹھ جائیں، ہڑپ لیں، زمین ہو، جائیداد ہو، بلڈنگیں ہو، عمارت ہو اور کوئی بھی چیز ہو۔ کس نے اجازت دیا؟ کس نے؟ مسلمانوں، جس طرح سے آپ مخاطب ہیں، میری ذات بھی مخاطب ہے، میں بھی پرا نہیں ہوں، میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی شامل نہیں ہوں، میں بھی شامل ہوں اور میں اپنے نفس کو پہلے مخاطب کرتا ہوں۔ اے نفس، کیا تو نے دیا کہ نہیں دیا؟ پوچھنا ہوگا، تاخیر نہیں چلے گی۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ شیخ کہتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ علماء کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وراثت کو تقسیم کرتے ہیں مگر وہ بھی برا میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ باپ کو دفن کر کے آئے، دفن کر کے آنے کے بعد گھر میں چینی ہے، گھر میں نمک ہے، گھر میں مرچی ہے، گھر میں ہلدی ہے، گھر میں چاول ہے، گھر میں آٹا ہے۔ یہ آٹا آپ کے باپ نے کل خریدا ہے۔ آپ کے باپ کل کشن گنج کو رات کو گئے تھے، ایک پاؤ چاول لائے، ایک پاؤ گیہوں لائے، ایک پاؤ آٹا لائے، ایک پاؤ شکر لائے اور صبح کو انتقال کر گئے۔ وہ طریقہ ہے سب کا، ایک پاؤ نمک میں سب کا حصہ ہے، ایک پاؤ چاول میں سب کا حصہ ہے، ایک پاؤ نمک میں، آٹے میں اور ہلدی میں اور نہ جانے کیا کیا میں سب کا حصہ ہے۔ لا يجوز لك ان تأكل بنفسك، جائز نہیں میرے بھائی آپ کے لیے کہ آپ ہلدی کا استعمال کریں۔ گھر میں چکی ہوتی ہے نا، چکی، آٹا پیسنے والی چکی بہت سارے گھروں میں ہوا کرتی تھی، اجازت نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ چکی باپ کی ہے، سب کا حصہ ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ تمام ورثہ اس کی اجازت نہ دیں۔ لوگ موٹر سائیکل ہے، میں مثالیں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے سماج میں ہے، باپ کی بائک ہے، باپ انتقال کر گئے، اس میں پیٹرول ہے 2 لیٹر، گاڑی ہے، صبح کو دن دن آتے ہوئے آپ جا رہے ہیں اسی گاڑی پہ، پیٹرول کس کا ہے؟ پیٹرول آپ کے باپ کا طریقہ ہے، پیٹرول میں آپ کی بہن کا حصہ ہے، آپ کے چھوٹے بھائی کا حصہ ہے، آپ کی ماں کا حصہ ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا بیل گاڑی جس میں آپ لوگ دھان لاد کے لاتے تھے، باپ کا انتقال ہوا، تصور نہیں کہ بہن کو پہیے کا حصہ ملے، تصور نہیں کہ بہن کو اس کے لوہے کا حصہ ملے۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کہاں ہے؟ 4 بیل ہیں، 2 گائے ہیں، اس کی تقسیم کون کرے گا مسلمانوں؟ لہذا مما قل منه او كثر، چاہے وہ کم ہوئے یا زیادہ، باپ انتقال کر گئے، باپ کی گھڑی تھی، صبح کو پہن کر کے آپ چلے گئے پارٹی میں، گھڑی کس کی ہے؟ باپ کی گھڑی ہے، انگوٹھی کس کی ہے؟ باپ کی ہے، چشمہ کس کا ہے؟ باپ کا چشمہ ہے، ٹوپی کس کی ہے؟ باپ کی ٹوپی ہے، کرتا کس کا ہے؟ باپ کا کرتا ہے، پاجامہ کس کا ہے؟ نہیں پہن سکتے آپ، نہیں پہن سکتے۔ چوکی، چارپائی، مچھیا، کرسیاں، گھر کے ٹیبل، فریج استعمال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس کا فریج ہے؟ مسلمانوں، بڑی دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور کسی کا مال مت کھاؤ۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگوں، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم میں خیر ہے، بھلائی ہے، لہذا اللہ کے حکم کی تعمیر میں دیر مت کرو، دوڑ پڑو، کود پڑو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر دو اس لالچ میں کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ترکہ میں بہت سارے لوگ باپ کی بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ بہن ہوتی ہے، انتظار کرتی ہے ماں کب مرے گی، اس کو اس سے ڈر ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ چور ہے، اس کو سمجھتی ہے کہ وہ چور ہے۔ یہ صرف بیٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹوں کا بھی مسئلہ ہے۔ باپ کی زمین کے کچھ کاغذات بڑے بھائی کے پاس ہے، کچھ کاغذات چھوٹے بھائی کے پاس ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا ہے کہ باپ کتنی زمین ہے، بہنوں کو کوئی خبر نہیں ہے کتنی زمین ہے، باپ کے پاس کتنے بیرکس ہے، باپ کی کتنی گھڑیاں تھی، باپ کے کتنے پاجامہ تھے، باپ کے کتنے کرتے تھے، بتاتے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے۔ اور خائن کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے۔ لا ایمان من لا امانت لہو، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ لہذا مسلمان بن کر کے خیانت کر کے آپ کتنے دن چلیں گے؟ لہذا چھپانا بھی حرام ہے، چھپانا یہ کیسا ہے؟ خیانت بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ ظلم اس پر ظلم، بہنوں پر ظلم، بھائی پر ظلم، ماں پر ظلم، جو اس میں شریک ہے سب پر ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُم لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں، دنیا کی چند پیسے میں مستی کرنے والے اور بہنوں کے پیسے پہ کھیلنے والے، بھائیوں کے پیسے پہ کھیلنے والے، زمین کو ہڑپنے والے، چھپانے والے، سنو فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرهم، اللہ ڈھیل دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں اوپر چڑھی جاتی رہیں گی اور ان کا سر اوپر ہوگا، ان کے گلے پہ بڑیاں ہوں گی، منہ کو نیچا نہیں کر پائے گا۔ لا يرتد الیہم طرفهم، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ وافئدتهم هواء، اور مارے خوف کے، مارے دہشت کے، مارے ڈر کے اس کا دل اڑتا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم کرنا قیامت کے دن کے لیے باعث ظلم ہے، باعث تاریکی ہے، باعث اندھیرا ہے۔ اس پر ظلم کر رہے ہیں آپ۔ عربی میں ایک شعر ہے ظلم ذوی القربى اشد مغاضة من وقع الحسام المهند۔ کوئی دوسرا ظلم کرے، راستے پہ چل رہا ہوں، پرا مجھے ایک تھپڑ مار دے، یہ قابل برداشت ہے، لیکن کوئی رشتہ دار مجھے مار دے، یہ ہندوستانی تیز تلوار سے بھی بہت زیادہ کاٹنے والی چیز ہے۔ ظلم ذوی القربى اشد مغاضة، رشتہ داروں کا ظلم کرنا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ من وقع الحسام المهند، زبردست تیز تن تلوار سے بھی کہیں زیادہ۔ لہذا ظلم سے بچیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ظلم سے بچو۔ کیوں ظلم سے بچو؟ ایک بات سن لیجئے، ظلم سے کس سے کیوں بچیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاک والظلم، ظلم سے بچو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اگر آپ نے کافر پر بھی ظلم کیا ہے، کافر نے اگر دستے سوال دراز کر دیا اللہ رب العالمین کے ہاں، پروردگار عالم فلاں بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سنتا ہے، صحیح بات یہ ہے۔ لہذا ایسا ہرگز نہ کریں میرے بھائیوں۔ تیسری جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے وقت احساس دلاتے ہیں ہم کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا، جبکہ بہن کیا دے رہی ہے؟ اپنا حق دے رہی ہے۔ حق اس کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا، جس کا ادا کرنا واجب ہے، اس میں ذرہ برابر آپ کا حصہ نہیں ہے، لیکن جب بہنوں کو دیتے ہیں تو ہم احساس دلاتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا۔
تم لٹے ہوئے ہو، تم احسان کے مغروب ہو۔ قرآن کا مطالعہ کیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو تم لوگ اپنے صدقات کو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، صدقات تو عام ہے، صدقات کے مستحب بھی ہے، کچھ واجبات بھی ہیں، یہاں تو حق کی بات ہوتی ہے۔ سنت عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا احسان کر کے اپنے صدقات کو مت مٹاؤ، حق ادا کرنے کے بعد احسان کس بات کی ہے؟ کس بات کی ہے؟ لہذا احسان جتلانے کی کوشش نہ کریں، یہ بالکل حرام ہے۔ جب کوئی احسان جتلاتا ہے، اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ دیکھو ویسے تو تمہارا حق نہیں بنتا ہے لیکن میں نے کوشش کر کے تم کو دیا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف دینا ہماری شریعت میں حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے پیر سے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے۔ بہن کو دور کی بات، ایک غلطی یہ ہوتی ہے، چوتھی غلطی جو ہم کرتے ہیں یا جانے میں انجانے لوگ کر جاتے ہیں، یہ ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، خاص کر کے زمین کے سلسلے میں جب باری آتی ہے تو پشتینی زمین، گھریلو زمین بہنوں کو نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو کھیت کی زمین دیتے ہیں، کھیت کی زمین دیتے ہیں۔ مسلمانوں کس بات؟ کیا دلیل ہے؟ ارے کوئی شبہ بھی ہے اس کے لیے، کوئی شبہ بھی ہے؟ کوئی دلیل تو دور کی بات ہے، دلیل تو دور کی بات، کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ بھی اپنے باپ کی اولاد ہیں، وہ بھی اپنے باپ کی اولاد ہیں، لہذا اس کو کھیت کی زمین اور آپ وہ زمین جس پہ گھر بناتے ہیں لبے روڈ، کس بات پہ؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، صدقہ کرو تو ایسی چیز صدقہ نہ کرو جسے تم نہ لو، خود نہ لینا پسند نہ کرو۔ آنکھ بند کر کے کوئی دے دیتے لے لے، دیکھیں گے تو نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو فالتو چیز ہے، ایسی چیز صدقہ نہ کرو۔ جب وہ چیز صدقہ کرنے کے لیے منع ہے تو حق تو بدرجہ اولا حرام در حرام در حرام۔ ایک غلطی، چھٹی غلطی یہ ہوتی ہے کہ خاص کر کے میں اس کو ملاحظہ کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں کہ اگر کسی انسان کے 5 بیٹے ہیں، 5 اور زمین ہے لبے روڈ پہ، تو بڑے بھائی کا حصہ بنتا ہے لبے روڈ، دوسرے نمبر پہ منجلا، تیسرے نمبر، چوتھے پہ اس کا، پانچویں اس کا۔ سوال ما الفرق بین الاخ الکبیر والاخ الصغیر؟ What is the difference between elder boy, elder son and چھوٹا سن؟ چھوٹے بیٹے اور بڑے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے لبے روڈ اپنا حصہ لیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے جو حصہ لیا ہے ایک کٹھے کی قیمت 10 لاکھ ہے اور بیچارے چھوٹے بھائی کو جو آپ نے حصہ دیا ہے وہ 10,000 پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کیا دلیل ہے میرے بھائی؟ مسلمانوں یہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں، حرام ہے۔ اگر آپ یہ باتیں، یہ ساری کام کر کے مسجد کے صف اول میں بیٹھے رہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے پروردگار عالم جنت نصیب فرما، حاشا وکلا، کیسے دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، آپ علماء سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، سفر پہ تھا، سفر جو ہے یہ دعا قبول ہونے کی ایک جو ہے اسباب میں سے یمد یدیہ، اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں پھیلاتا ہے، کہتا ہے رب مجھے یہ دے وہ دے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب له، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، بھلا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہماری پسپائی کیوں ہے؟ لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا دعا تو خوب کرتے ہیں مگر پتہ نہیں اللہ نہیں سمجھتا ہے، کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کرو سنوں گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، میری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے مگر رب کا کلام ومن احسن من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے، ممکن نہیں، اللہ جو کہتا ہے سچ ہے، لہذا یہ کرتی ہے۔
ایک غلطی یہ ہوتی ہے جس کا ملاحظہ میں نے کیا ہے، اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ترکے کو عام طور پہ بیٹا اور بیٹی میں تقسیم کر دیتے ہیں، دادی کا حصہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ دادی بھی شریعت کی نگاہ پہ صاحب فرض ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ بریدہ کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دادی آتی ہے، اگر کہتی ہے کہ میرے پوتے کا انتقال ہو گیا ہے، میرا حصہ دو، تو کہا کہ واللہ لا اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، اے بوڑھی خاتون، میرے علم میں دادی کے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن تم جاؤ، میں صحابہ سے پوچھوں گا، علماء سے پوچھوں گا، میرے ٹیم سے پوچھوں گا تمہارا حصہ ہے کہ نہیں۔ آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میٹنگ بلا لی، مجھے سوال کیا گیا تھا، میں نے جواب نہیں دے پایا، بتاؤ کیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطى الجدۃ السدس، اللہ کے رسول نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دادی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے چھٹا حصہ ہے۔ زہیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم للجدۃ السدس اذا لم تكن دونها جب ماں نہ ہو تو دادی کو چھٹا حصہ ملتا ہے، لیکن آج کل سماج میں دادی کے حصے کو بالکل بھلا دیا گیا ہے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے اور یہ بہت نادر ہے لیکن ہوتی ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بیویاں انتقال کر جاتی ہیں، ان کو مجبوراً یا کسی وجہ سے دوسری شادی کرنی پڑتی ہے۔ جب شادی کرتے ہیں تو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ میری بہن کو کتنی زمین دیں گے، پتا ہے، لگتا ہے، طے کر رکھا ہے کہ میری بہن کی شادی اس سے ہوگی، اس کو طریقہ نہیں ملے گا، آج ہی جو ملنا ہے مل جانا ہے۔ حقیقت یہی ہے، بیوی کو طریقہ، دوسری بیوی کو طریقہ نہیں دیتے ہیں، شوہر بھی نہیں دیتے ہیں، اور ان کے جو سوتیلے بچے ہیں وہ تو بدرجہ ہو نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اے صاحب طریقہ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہاری اگر بیوی ایک بھی ہو، دو بھی ہو، تین ہو، چار ہو، سب کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کو 1/8واں حصہ ملے گا، ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر ایک بیوی ہے تو اس کو بھی 8واں حصہ ملے گا، دو بیوی ہے تو وہ دونوں 8واں حصے میں شریک ہے، تین ہے تو 8واں حصے میں شریک ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پہلی بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی بیوی، جو بیوی آپ کی ہے، جو بیوی میت کی ہے اس کو ملتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس طرح کے مسائل آئیں تو اللہ رب العالمین کی کتاب کو سامنے رکھیے اور اس بیوی کو ان کا حق دیجئے، ورنہ آپ مسلمان نہیں کہہ جائیں گے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے تقسیم ترکہ کے وقت بہن کو مجبور کیا جاتا ہے تنازل کرنے پر، کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی دی، تم کو یہ دیا، بہنوں کو وہ دیا، گاڑی دی، یہ دیا، وہ دیا، تو تنازل کر لو نا، ہم تمہارے بھائی ہی تو ہیں، معاف کر دو نا۔ میرے بھائیوں، 99% بہن معاف کرتی ہیں، مگر جو صورتحال ہے شاید اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ مسئلہ سن لیجئے، اگر کوئی انسان دل سے اندر سے راضی نہ ہو اور کوئی چیز کسی کو ہدیہ میں دے دے اور ہدیہ لینے والوں کو معلوم ہو جائے کہ دل سے نہیں دے رہے ہیں، اس کے لیے ہدیہ لینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہو، واپس کر دینا چاہیے کہ لو بھائی آپ نے ہدیہ دیا شکریہ لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تنازل کرنا جائز ہے، تنازل کرنا جائز ہے، حصہ کو معاف کرنا جائز ہے، مگر کب؟ بطیب النفس، بغیر کسی دباؤ کے اور دل کی رضامندی سے، کہاں میں معاف کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، میں بہنوں سے کہوں گا، جو بہن معاف کرتی ہیں من باب سد الذرائع معاف نہیں کرنا چاہیے اس کے آج کے دور میں، ایک تو سد الذرائع کے باب میں آپ معاف کریں گے تو حوالہ دیں گے، اور حالانکہ بہن معاف کر دیے، آپ کو نہیں معاف کریں گی، آپ کو نہیں معاف کریں گی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بہنوں بتاؤ تمہارے بیٹے تمہارے پاس زیادہ پیارے ہیں کہ تمہارے بھائی؟ تمہارے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب ترکہ کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی اولاد کا ذکر فرمایا ہے، یوصیکم
یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہارے بچوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ انسان کا سب سے زیادہ لگتے جگر، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ قریب، اس کے دل کا جگر کا ٹکڑا اس کے بیٹے ہوا کرتے ہیں، اس کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ میری بہنوں، آپ اپنے بھائی کو خوش کر کے آپ کے 8 بیٹے 5 بیٹیوں کے منہ پہ آپ نے کیا پیغام دیا، ان کو کیا پیغام دیا؟ جب آپ پوری ہو جائیں گی تو بچے کہیں گے اماں جی آپ نے تو بھائی کو دے دیا تھا، ہمارے پاس کیا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں لائے۔ لہذا بہنوں کو میں کہنا چاہوں گا اپنے حق کے لیے لڑیں۔ حق کے لیے لڑنا بھی یہ زندہ انسان کی علامت ہے۔ سعد بن ربیع میدان احد میں شہید ہو گئے۔ سعد بن ربیع کی 2 بیٹی تھی، 1 بیوی تھی۔ تو ان کے چچے نے سعد بن ربیع کے بھائیوں نے ان کا پورا مال لے لیا۔ سعد بن ربیع کی بیوی آتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کے چچے نے پورا مال لے لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے چچے کو بلایا اور کہا سعد بن ربیع کی بیوی کو 8واں حصہ دے دو اور سعد بن ربیع کی 2 بیٹی کو ثلثین دے دو، 2/3 دے دو، اور جو بچے گا وہ تم لے لو۔ یہاں دروازے رسالت میں شکایت کس نے کی؟ اپنے حق کے لیے لڑنا کس نے لڑا؟ سعد بن ربیع کے بیوی جو لڑا ہے نا اپنے حق کے لیے۔ لہذا زندہ قوم کی علامت ہے، کہتے ہیں علماء کرام اور حکماء نظام کہ اپنے حق کو نہ جاننا یہ جہالت کی علامت ہے، اور جو ان کا حق نہیں ہے اس کا مطالبہ کرنا بھی یہ جہالت کی علامت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں کو میرے بہنوں سے میں کہوں گا کہ وہ اپنا حق سے تنازل نہ کریں۔ اس طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کی وفات ہو جاتی ہے، کسی انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے بچے بچیاں بیٹیاں کیا کہتی ہیں کہ جب تک میری ماں یعنی میت کی بیوی جب تک انتقال نہ ہو تب تک ہم تقسیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم کریں گے تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ ارحم بعبادہ، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایک ماں سے کہیں زیادہ۔ لہذا اللہ کا فیصلہ ہے رحم دل کہیں اور دکھائیے گا مگر یہاں نہیں، نص کے سامنے نہیں، حدیث کے سامنے نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ میری ماں جب تک بچے رہیں تب تک ہم تقسیم نہیں کریں۔ ہاں اگر تمام ورثہ عاقل ہو، عقل مند ہو اور سب کے سب اتفاق رائے سے، دل کی گہرائی اور گہرائی سے اگر راضی ہو جائیں کہ ہم تقسیم نہیں کریں گے تو جائز ہے۔ لیکن اگر یہ ایک نے مطالبہ کر دیا تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بند کیا جائے، بند کیا جائے۔ میرے بھائی ایک مسئلہ آتا ہے پینشن کا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ باپ کی ساری چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، مگر جب پینشن جب آتی ہے تو پینشن کو اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ پینشن اگر حکومت کسی انسان کو اس کی نوکری کی وجہ سے جو پیسے کاٹ کے رکھتی ہے حکومت سرکار اس کے ان میں زیادہ پیسے دیتی ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور حکومت ان کے کسی خاص اولاد کو جو نابالغ ہے ان کے نام پر پیسہ ایشو کرتی ہے تو وہ طریقہ نہیں ہے، لہذا آپ موٹا موٹی یہ سمجھ لیجئے کہ پینشن یہ طریقہ ہے، اس کا بھی حصہ ہونا ضروری ہے، بہت سارے لوگ اس کو تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ غلطی یہ ہوتی ہے جب طریقہ تقسیم ہو گیا اب جو ہے تو کہاں اور میں کہاں، ہاں تو میری بہن نہیں اور تو میرا بھائی نہیں۔ اصل رشتہ داری کی علامت تو یہی ہے، اپنا حق لینے کے بعد تم میرے بھائی ہو یا نہیں ہو تب تو پتہ چلے گا نا۔ مصلحت کے طور پر تو جی حضور سب کوئی کرتے ہیں، لیکن بہن نے اپنا حصہ لے لیا، بھائی نے اپنا حصہ لے لیا، اب دیکھنا ہے حقیقت میں تم بھائی اور بہن ہو یا نہیں ہو، ان کے گھر پہ آتے ہو یا جاتے ہو یا نہیں ہو، جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، اس کا پتہ تو حق لینے کے بعد چلے گا۔ لہذا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں طریقہ تقسیم کے بعد بہنوں سے اپنا ناطہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا الرحمن وهذا الرحم من قطعه قطعته ومن وصله فقد وصلته، میرا نام رحمان ہے اور رحمان سے مشتق کر کے میں نے رحم بنایا ہے اور اس رحم سے تمام رشتہ داری پھیلتے ہیں۔ جس نے رشتہ داری کو نبھایا میں نے بھی اس سے رشتہ داری نبھائی، اور جس نے رشتہ داری کو کاٹا، صلہ رحمی کو کاٹا، میں بھی اس سے اپنا ناطہ توڑ دیتا ہوں۔ ذرا سوچئے اللہ رب العالمین جس سے اپنا ناطہ توڑ دے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک مسئلہ جو ملک میں سماج میں دیکھتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ ماں خوشامد کر کے
कहती हैं कि बेटा तुम्हारे बहनों के हिस्सा दे दो। माँ के कहने पर हिस्सा दे देते हैं। देने के बाद जब बहन हिस्सा लेके चले जाते हैं, माँ को सब जो है लान और तान और गाली और गलौज, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, हमको नुकसान उठाना पड़ा। मुसलमानों, किसको गाली दे रहे हो? वो कौन है? बूढ़ी औरत, मालूम है तुझे तेरे जन्नत का दरवाजा है, वो तेरे माँ ने तुझे जुल्म का हुक्म नहीं दिया है, उनके बहनों के हुक्म का हुक्म दिया है। ये तेरी माँ है जिसको कुरान में कहा है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ को उफ तक नहीं कह सकते। उस माँ से मत लड़ो, उस माँ से मत झगड़ो। मेरे भाइयों, एक मसला ये है, आखिरी मसला बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मसला ये है, जब तक़सीम तरका का वक्त आता है, उलमा से रुजू नहीं करते, मनमानी तक़सीम करते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर मालूम नहीं है, उलमा के पास जाइए ना, उलमा के पास जाइए। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक मसला आया और कहा, एक मसला जरा बताइए, बहन है और पौती है, बहन है, पौती है और बेटी है, बेटी, बहन, पौती, मसला क्या हो रहा है बताइए। तो उसने कहा कि बहन को आधा और बेटी को आधा। अब जाओ मसला को पूछ लो, अब्दुल्लाह बिन मसऊद से जाकर पूछ लो, वो मेरी ही मुताबिक करेंगे और ऐसे ही बताएंगे। जब उसके पास गए तो कहा कि लक़द दललतु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन, अगर मैंने अबू मूसा अशअरी की तरफ से फैसला कर दिया तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। मैं फैसला करूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुताबिक। सुनो, बेटी का आधा हिस्सा, पोती का 1/6 हिस्सा, जो बाकी बचेगा वो बहन के लिए है। अल-अख़वात मअल बनात असबात, बहन जो है बेटियों के साथ असबा हुआ करती हैं। तो फिर ये खबर मूसा अशअरी को लगी तो उसने कहा ला तसअलूनी मा दामा हादल हब्रु फीकुम, जब तक ये आलिम दीन, जगीर आलिम दीन और ये इल्म वाला आदमी हमारे दरमियान बाकी रहेगा, तब तक मुझसे कोई मसला ना पूछो, उसी से जाके पूछो। मेरे भाइयों, मामला ये है, आज हमारे समाज में आलिम उसको कहते हैं जिसको पब्लिक आलिम कहती है। वो आलिम नहीं होते, माफ कीजिएगा, आलिम वो होते हैं जिसकी आलिम होने की गवाही आलिम दे। एक जाहिल जिसको ए और बी के अलावा अलिफ के बाद कौन सा हर्फ पता नहीं है, फला को कहते हैं, फला जो है इब्न तैमिया है, फला हमारे वक्त के इब्न कसीर हैं, फला हमारे वक्त के अलबानी हैं, फला हमारे वक्त के ये हैं चिला। ये अल्लामा अलबानी की तौहीन है, ये इब्न तैमिया की तौहीन है, ये इब्न क़य्यिम की तौहीन है। आलिम वो है जिसके इल्म की गवाही उलमा दे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वल्लाहि मा अफ्तैतु हत्ता शहिद ली 70 मिनल उलमा, जब तक मेरे हक में 70 उलमा ने गवाही ना दे दी कि मैं फतवा के लायक हूं, तब तक मैंने फतवा नहीं दिया। आसान नहीं है, आसान नहीं है। इमाम शाफी से एक मरतबा किसी ने कहा या अय्युहल आलिम, आलिम दीन, इमाम शाफी रहमहुल्लाह बरहम हो गए, बरंगिता हो गए, हल तदरी अना आलिम मन अल्लज़ी क़दरका अना आलिम, तुमको किसने बताया कि मैं आलिम दीन हूँ, मैं आलिम दीन हूँ? भड़क पड़े। मेरे भाइयों, आज के दौर में जो छोटी छोटी किताबें पढ़ लेते हैं और स्टेज पर आके दो अल्फाज बोलने जाते हैं, उनको लोग आलिम समझते हैं और लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं। एक को 90,000, एक को 80,000, एक को 40,000 कौम के पैसे खर्च करते जाते हैं, उसको आलिम समझते हैं, हालांकि वो आलिम नहीं है। मेरे भाइयों, आलिम उसका पता करना है, जगीर आलिम से पूछ लीजिए। चाहे हम बुखारी है, जाइए उलमा से पूछिए, फलां से मसला पूछूं या ना पूछूं, फलां इब्न तैमिया है कि इब्न क़य्यिम है, अलबानी है या नहीं है, पूछिए उनसे जाकर के। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम तो हम तमाम को तेरी किताब के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा, और ए अल्लाह जब तक हम जिए रहें तेरे किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करें। और आज के बाद मेरे भाइयों, मैंने बता दिया आपको, मैंने कुरान का हुक्म बता दिया, अंजाम क्या होने वाला है उलमा ने बयान किया। आज के बाद अगर आपने अपने बहन को हक नहीं दिया, अपने भाई को हक नहीं दिया,
تو انتا و شأنک مع اللہ، آپ اور آپ جانے، اپنا کام جانے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو میراث کے احکام سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔